ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہل سنت و جماعت کا عظیم سرمایہ حضور سراج الفقہاء شیخ الحدیث الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی زینت اسٹیج ہو چکے ہیں۔ حضرت کے روح زیبہ کی زیارت کریں اور انشاءاللہ میرے بعد حضرت سے ہم بہت سارے سوالات کے تشفی بخش جوابات حاصل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور اپنے علم میں انشاءاللہ اضافہ کریں گے انشاءاللہ۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اس نوجوان سے اس کے دوست نے جب بہت اصرار کیا کہ مجھے وجہ بتاؤ کہ آگ کا اثر تمہارے ہاتھوں پر کیوں نہیں ہوتا، تو اس نوجوان نے جواب میں کہا جب میں غربت کی چکی میں پیسا جا رہا تھا اس وقت جس لڑکی کی محبت کا چراغ میرے سینے میں روشن ہوا وہ بہت سرمایہ دار باپ کی بیٹی تھی، میری رسائی وہاں تک ممکن نہ تھی، پھر بھی کوشش کر کے میں نے اپنا پیغام بھجوایا، غربت کی وجہ سے اس پیغام کو انکار کر دیا گیا۔ اس کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ دولت حاصل کرنی چاہیے، سرمایہ حاصل کرنا چاہیے، میں نے بہت محنت کی، بہت مشقت کی اور اس کے بعد میں دولت مند ہو گیا، اور دولت مند ہونے کے بعد میں نے دیکھا اور مجھے معلوم ہوا کہ اس عورت اس بچے کی بھی شادی ہو چکی، اس کے بچے بھی ہو چکے تھے، میں نے بھی شادی کر لی اور شادی کے بعد میری بھی زندگی گزر رہی تھی۔ اتفاق سے شہر میں قحط پڑا اور قحط کی وجہ سے شہر کے بسنے والے غریب لوگ سرمایہ داروں کے دروازے پر پہنچنے لگے اور ان کے یہاں سے اناج اور غلہ حاصل کرنے لگے۔ میرا شمار بھی شہر کے سرمایہ داروں کے اندر تھا، میں بھی سرمایہ کی وجہ سے اور دولت کی وجہ سے شہر میں بڑا مشہور تھا، میں بھی اپنے گھر کے دروازے پر غلہ لے کر کے بیٹھ گیا اور قطار میں آنے والوں کو دیتا رہا۔ اتفاق اس قطار کے اندر آنے والے مرد و خواتین کے اندر وہ عورت بھی آ گئی جو قطار کے اندر مجھ سے اناج لینے پہنچی، میری نظر پڑتے ہی پرانا عشق پھر بیدار ہوا اور میرے دل میں اس کو پانے کی تڑپ پیدا ہوئی۔ میں نے اس عورت سے کہا اے عورت تو میری خواہش پوری کر دے میں تیری خواہش پوری کر دوں گا۔ وہ غربت کی ماری عورت قطار سے نکلتی ہے اور چلی جاتی ہے، گھر جب پہنچتی ہے تو بچے بلک رہے تھے، بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ ماں کی ممتا نے سوچا چلو پھر ایک بار جا کر کے میں کوشش کروں، شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں رحم پیدا ہو جائے، اور وہ شخص کہتا ہے کہ پھر وہ عورت واپس آئی لیکن مجھ پر جذبات کا غلبہ تھا، جیسے ہی اسے دیکھا پھر میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ تم میرا سوال پورا کر دے میں تیرا سوال پورا کر دوں گا۔ اللہ اکبر، عورت قطار سے نکلی اور چلی گئی۔ گھر جانے کے بعد بچوں کا بلکنا برداشت نہ ہوا، بچوں کا تڑپنا برداشت نہ ہوا، اور اس نے سوچا آج میں جا تو رہی ہوں لیکن اسے اسٹریٹ فارورڈ بالکل بغیر کسی روک ٹوک کے کچھ سنا کر کے ہی آؤں گی، چاہے میرے بچے جیئیں یا مر جائیں۔ جیسے ہی وہ پہنچی اور اس نے جیسے ہی کہا تو میری خواہش پوری کر دے میں تیری خواہش پوری کر دوں گا، اللہ اکبر، اس خاتون نے جواب میں کہا سن لے میرا ایک ایک بچہ بھوک سے بلک بلک کر جان دے دے یہ تو میں گوارا کر سکتی ہوں، لیکن قیامت میں خدا کے سامنے زنا کا داغ لے کر حاضر ہونا گوارا نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر وہاں سے وہ نکلتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ سننے کے بعد نوجوان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کا جذبات جو ابھر گئے تھے وہ سرد پڑ گئے اور اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا اللہ اللہ میں کیسا ظالم ہوں، بھوک کی ماری اس بچی کو، بھوک کی
ہماری اس عورت کو گناہ سے بچنے کا خیال ہے، اور میرے پاس تو پیٹ بھرنے کے لیے بہت سارا کچھ موجود ہونے کے بعد میں گناہ کا خیال کر رہا ہوں۔ اس نے بے ارادہ کیا کہ نہیں، اب میں اس سے گناہ کے بارے میں نہیں کہوں گا، اپنی خواہش کے بارے میں نہیں کہوں گا، اب اس کے دامن مراد کو بھر دوں گا۔ عورت کو بلاتا ہے اور کہتا ہے اے خاتون، میرا کوئی مطالبہ تجھ سے نہیں ہے، یہ سارا سامان ہے، لے جا تو بھی کھا، اپنے بچوں کو بھی کھلا۔ عورت نے کہا کوئی ڈیمانڈ تو نہیں ہے، کہا کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ سامان اٹھائی عورت اور قریب سجدے میں چلی گئی اور اللہ سے دعا کرتی ہے اے اللہ، اس نے میرے بچوں کے پیٹ کی آگ بجھانے کا انتظام کیا ہے، تیری بارگاہ میں ایک مظلومہ عورت کی دعا ہے کہ اس کو دنیا کی آگ سے بھی بچا اور جہنم کی آگ سے بھی بچا لے۔ اس نوجوان نے کہا اگر آج آگ میں ہاتھ ڈالنے کے بعد میرے ہاتھوں پر آگ کا اثر نہیں ہوتا تو یہ اسی عورت کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جس نے میرے لیے یہ دعا کی تھی۔ تو تاریخ گواہ ہے، ہماری تاریخ اس بات سے بھری پڑی ہے کہ ایسی بہت ساری اللہ کی بندیاں بھی تھیں جنہوں نے مجبوری میں بھی دامن پر گناہ کا دھبا لگنے نہیں دیا، اپنے دامن کو پاک رکھا، اپنے